Assalamu alaikum, students. Here I am with strategic management once again. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا last time we had left off on generic strategies. ہم نے اور مختلف strategies دیکھنے کے بعد generic strategies دیکھی تھی جو پروفیسر مائیکل پورٹر نے ڈیولپ کی تھی اور suggest and propose کی تھی. And today our topic will be, as I had said to you on the end of our last session, our topic today will be intensive strategies. اب یہ انٹینسو اسٹریٹجیز جو ہیں اس میں اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیے تو یو ہیو 3 بیسک اسٹریٹجیز وچ فارم انٹینسو اسٹریٹجیز، اور یہ 3 اسٹریٹجیز جو ہیں دے آر مارکیٹ پینیٹریشن، مارکیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اب ان کا تینوں کا تعلق آپ دیکھیے یا مارکیٹ کے ساتھ ہے یا پروڈکٹ کے ساتھ ہے، اور یہ تینوں ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیں کسی بھی کمرشل آرگنائزیشن کے لیے. اینی آرگنائزیشن وچ وانٹس ٹو ڈیولپ اٹس مارکیٹ، وچ وانٹس ٹو ہیو a control on its market, which wants to exploit the market to its hilt، اس کے لیے یہ انٹینسو اسٹریٹجیز کا استعمال ہوتا ہے. اب ہم انہیں دیکھیں گے ایک ایک کر کے انڈیویجولی what are these strategies and what each strategy stands for and how can we best use it. So as you see here in this slide, in our next slide, intensive strategies, they require intensive efforts to improve a firm's competitive position with existing products. یہ intensive strategies دیکھیے جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ they need intensive effort. And why do they need intensive effort؟ تاکہ وہ اپنے پروڈکٹ اور اپنے مارکیٹ کے ذریعے they can have a better share in the market. ہر کمپنی الٹیمیٹلی چاہتی ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی ایسا کمپیٹیٹو ایج ہو، کوئی نہ کوئی ایسا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہو جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ پہ چھا سکے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پروڈکٹس یا اپنی سروسز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اور میکسیمم حد تک پرووائڈ کر سکیں، بیچ سکیں. تو یہ انٹینسو اسٹریٹجیز کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے انٹینسو ایفرٹ. اینڈ وداؤٹ انٹینسو ایفرٹ دیز اسٹریٹجیز یوزلی ڈو ناٹ گو ویری فار. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اسی اسٹیج پہ جان لینا کہ انٹینسو اسٹریٹجیز کے لیے انٹینسو ایفرٹ کی بھی ضرورت ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجیز آگے کیسے چلتی ہیں. پہلی اسٹریٹجی تینوں میں سے دیکھیے مارکیٹ پینیٹریشن. مارکیٹ پینیٹریشن از بیسیکلی سیکنگ انکریزڈ مارکیٹ شیئر فار پریزنٹ پروڈکٹس اور سروسز ان دا پریزنٹ مارکیٹس تھرو گریٹر مارکیٹنگ ایفرٹ. اب یہ مارکیٹ پینیٹریشن جو ہے یہ بھی بیسیکلی 2 اہم باتوں کو ذہن میں لے کے چلتے ہیں کہ پریزنٹ مارکیٹ میں اور جو آپ کے پریزنٹ پروڈکٹس ہیں، سروسز ہیں، ان کو ہی رکھتے ہوئے یو ٹرائی ٹو سیک اے بیٹر شیئر ان دا مارکیٹ. اور یہ کیسے ہوگا؟ آبویسلی زیادہ ایفرٹ کے ساتھ، مارکیٹنگ ایفرٹ کے ساتھ، تھرو اے گریٹر مارکیٹنگ ایفرٹ. اب وائی ڈو وی سے کہ ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے ساتھ یا ایگزسٹنگ سروس کے ساتھ اور ایگزسٹنگ مارکیٹ میں؟ آبویسلی اگر ہم اپنا مارکیٹ چینج کریں یا جیوگرافیکل ایریا ہمارا جو ہے یا جو لوگ ہمارے مارکیٹ کا حصہ ہیں، پیپل ہو کانسٹیٹیوٹ آور مارکیٹ، اگر اس میں ہم کوئی چینج لاتے ہیں تو دیٹ از ناٹ مارکیٹ پینیٹریشن. وہ ہم مارکیٹ کو چینج کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں. سو وہ ایک علیحدہ اسٹریٹجی ہے، اس کو ہم اس کے بعد دیکھیں گے. فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجی دیٹ از مارکیٹ پینیٹریشن. مارکیٹ پینیٹریشن سے دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ہاؤ ڈو وی پینیٹریٹ انٹو دا مارکیٹ. کس طرح ہم پورے مارکیٹ میں پھیل جائیں تیزی کے ساتھ کم سے کم وقت میں تاکہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور اس میں پھر جیسا کہ میں نے کہا وہی 2 باتیں. نمبر 1 کہ جو آپ کے موجودہ پروڈکٹس ہیں، جو آپ کی موجودہ سروسز ہیں، ان کو ہی لے کر آپ آگے چلتے ہیں، ان کو ہی آپ
بیچنا چاہتے ہیں یا پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، اینڈ جو آپ کی موجودہ مارکیٹ ہے اسی میں رہتے ہوئے، not extending your market or not modifying your market. And this obviously جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کے لیے زیادہ مارکیٹنگ ایفرٹ کی ضرورت ہے. So this is marketing penetration or market penetration. اس سے پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ ہر سیٹ آف اسٹریٹجیز کے لیے کچھ گائیڈ لائنس بنائی تھی، اور وہ گائیڈ لائنز ہم نے دیکھی تھی کہ کن حالات میں یا کن سچویشنز میں وہ پرٹیکولر اسٹریٹجی ایڈوائزبل ہے. اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیے، اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گائیڈ لائنز ہیں فار مارکیٹ پینیٹریشن. اس میں اگر آپ پہلا وہ دیکھیں تو دا فرسٹ کنڈیشن اور سچویشن جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ کرنٹ مارکیٹس ناٹ سیچوریٹڈ. مقصد اس کا یہ ہے کہ جو آپ کی موجودہ مارکیٹ ہے، موجودہ مارکیٹ جیوگرافیکل باؤنڈریز کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، اور موجودہ مارکیٹ آپ کے مارکیٹ پاپولیشن کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹارگیٹ مارکیٹ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو آپ کے کسٹمرز ہیں. جیوگرافیکلی اس لیے اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ نے سیگمنٹیشن کس طرح کی ہے. اگر آپ نے جیوگرافیکلی سیگمنٹیشن کی ہے، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی مارکیٹ، یا ہم کہتے ہیں کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کی مارکیٹ، صوبہ سرحد کی مارکیٹ، اور ہم کہتے ہیں پنجاب کی مارکیٹ اور سندھ کی مارکیٹ، تو یہ جیوگرافیکل سیگمنٹیشن ہے. اس کا مطلب صرف ناٹ جسٹ دا لینڈ، اٹ ایکچولی مینس all persons, all individuals, all families, all organizations who have a similar need and want for our products, جو ہم سرو کر سکتے ہیں within that particular area, within that particular geographical area. So آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ سیگمنٹیشن جو ہے جیوگرافیکل بیسس پہ کی ہے. سو مارکیٹ آپ کی جیوگرافیکل بیسس پہ سیگمنٹ کی ہوئی ہو یا ویسے کسی اور بیسس پہ، ڈیموگرافک بیسس پہ یا سائیکوگرافک بیسس پہ کی ہو، وٹ ایور مے بی دا کیس، آپ کی مارکیٹ اگر سیچوریٹڈ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی فردر گنجائش ہے ٹو گیٹ مور شیئر آؤٹ آف دا مارکیٹ، دیٹ از واٹ یو وڈ سے از این good situation for using this strategy of market penetration. جو اگلی سچویشن ہے that is, if you see the next bullet on the slide, usage rate of present customers can be increased significantly. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یوزیج ریٹ significantly انکریز کی جا سکتی ہے، so that is one situation. یہ یوزیج ریٹ والا جو مرحلہ ہے یا ایسپیکٹ ہے، اس کو اکثر آرگنائزیشنز، فرمز، مارکیٹنگ فرمز اکثر یوز کرتی ہیں اسے، اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ. آپ ایک مثال لے لیں، شیمپو کی مثال لے لیں. شیمپو میں اکثر لوگ ہفتے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ 2 بار شیمپو استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی آرگنائزیشن جو شیمپو بیچتی ہے مثال کے طور پہ یا شیمپو مارکیٹ کرتی ہے، وہ اپنے کسٹمرز کو یہ پیغام دے دے کہ ہفتے میں 3 بار اگر استعمال کریں تو زیادہ بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں، تو آبویسلی آپ دیکھیں گے کہ کیا فرق پڑے گا. بتائیے، 2 بار استعمال کرنے والا 3 بار کر رہا ہے، so this would mean کہ 50% انکریز اسٹریٹ اوے. یعنی ایک چھوٹا سا ایک پیغام دے کر آرگنائزیشن جو ہیں اپنی سیل کہہ لیں 50% انکریز کر لیتی ہیں. سو یہ ایک بڑا ٹپکل میتھڈ ہے. یوزیج ریٹ کو اگر آپ بڑھا سکتے ہو سگنیفیکنٹلی، سو this is again a situation where market penetration comes in handy as what? As a possible strategy. Exactly. Good.
نیکسٹ اگر آپ دیکھیں اگلا جو بلٹ ہے دیٹ سیز مارکیٹ شیئرز آف کمپیٹیٹرز ڈکلائننگ while total industry sales is increasing. یہ سچویشن ایسی ہے یا یہ گائیڈ لائن ایسی ہے کہ کوئی فرم یا کوئی آرگنائزیشن جب یہ دیکھے کہ انڈسٹری اوور آل امپروو کر رہی ہے، گرو کر رہی ہے، انڈسٹری کی سیلز بڑھ رہی ہیں، لیکن انفرادی طور پہ وہ آرگنائزیشن یا فرم اپنی سیلز کو دیکھتی ہیں تو اس میں ایک ڈکلائن محسوس ہوتا ہے، اور وہ بھی کمپیٹیٹرز کا شیئر ڈکلائن ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. سو ان دس سچویشن when the shares of your competitors is declining, the company itself can make a larger or a greater effort to take over the market which is losing or which is slipping away from the competitors, or which the competitors are seeming to lose. In this case, this would be again a good guideline or a good situation or a good hint to invoke the intensive strategy of market penetration. Once again اس کو میں ریپیٹ کر دوں کہ مارکیٹ شیئرز آف کمپیٹیٹرز جب ڈکلائن کر رہے ہوں اور انڈسٹری کی ویسے گروتھ جو ہے وہ پازیٹو سائڈ پہ ہو، بڑھ رہی ہو، سیلز بڑھ رہی ہوں، سو دیٹ از اے ایکسلنٹ ٹائم when market penetration can be used by a firm to increase its own market share. چوتھا جو بلٹ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، increased economies of scale provide major competitive advantage. جیسا کہ آپ نے بار بار مجھے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہر آرگنائزیشن، ہر فرم کوشش کرتی ہے کہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے. کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایج ہو آرگنائزیشن کے اندر جو دوسرے کمپیٹیٹرز کے نسبت اسے سبقت دیتا ہو. دس از کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. اینڈ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج اگر حاصل ہو جائے اور وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ مدت کے لیے، سو دیٹ کین گیو اے گڈ انف امپیٹس اور اے پش ٹو اینی آرگنائزیشن. لہذا تمام آرگنائزیشنس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل ہو، اور ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج جو ہے وہ آتا ہے اکانومیز آف اسکیل سے. اکانومیز آف اسکیل کو بھی میں پیچھے ڈسکس کر چکا ہوں آپ سے کہ جب کوئی آرگنائزیشن ایک لارج اسکیل پہ پروڈیوس کرتی ہے اور لارج اسکیل پہ بیچتی ہے تو آبویسلی پر یونٹ کاسٹ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور جب پر یونٹ کاسٹ کم ہوتے ہیں تو the firm is able to give a better price to the customer. دوسرے لفظوں میں اگر پر یونٹ کاسٹ کم ہو جائے تو فرم اپنے کسٹمر کو بہتر قیمت پہ چیز مہیا کر سکتی ہے. بہتر قیمت سے مراد کم قیمت، اور جب قیمت کم ہوگی کسٹمرز آبویسلی زیادہ آئیں گے، آپ کی چیزیں اور زیادہ بکیں گی. سو یو سی دس بیکمز واٹ یو کال دی وشس سرکل، لیکن اس کیس میں اٹس اے پلیزنٹ اینڈ اے ڈیزائربل وشس سرکل. یعنی سیل زیادہ ہو رہی ہے، سیل زیادہ ہونے کی وجہ سے پر یونٹ کاسٹ کم آئے گی، پر یونٹ کاسٹ کم آنے کی وجہ سے آپ مزید بہتر قیمت پہ کسٹمر کو چیز دے سکیں گے، اس کی وجہ سے اور زیادہ کسٹمرز آئیں گے. سو دس از اے ویری ہیپی سچویشن، دس از اے ویری ون ون سچویشن. اس میں اگر آرگنائزیشنز یہ محسوس کریں کہ اکانومیز آف اسکیل حاصل کرنے سے ہمیں ایک خاطر خواہ کمپیٹیٹو ایج یا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے، تو دین آبویسلی one should go for it. And one of the ways to acquire this situation is market penetration. Market penetration سے, as I have told you, is کہ آپ
مارکیٹ کے اندر پھیل جاتے ہیں. یو اسپریڈ آؤٹ ان ٹو دا مارکیٹ اینڈ انکریز یور سیلس. اینڈ اس کے بھی اکثر مارکیٹنگ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مارکیٹ پینیٹریشن میں بھی دو اس کے ایسپیکٹس ہیں. ایک ریپڈ مارکیٹ پینیٹریشن اور ایک سلو مارکیٹ پینیٹریشن. ریپڈ مارکیٹ پینیٹریشن کے لیے دو حربے استعمال کیے جاتے ہیں. ون، قیمت کم کر دیں، اور قیمت کم کرنے سے آبویسلی کسٹمر زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی پروموشنل ایکٹیویٹی جو ہے، جو آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں دیٹ یور پروڈکٹ از دیئر اینڈ یور پروڈکٹ از مینٹ فار دیم، اس کو بڑھا دیں. سو آن ون ہینڈ آپ قیمت اپنی کم کرتے ہیں یا بہتر قیمت مہیا کرتے ہیں کسٹمرز کو، اور دوسری طرف آپ اپنی ایڈورٹائزنگ اور پروموشنل ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتے ہیں. سو دس ول گیو یو ریپڈ مارکیٹ پینیٹریشن. سلو مارکیٹ پینیٹریشن میں آپ پروموشنل ایکٹیویٹی نہیں بڑھاتے تاکہ جتنوں کو پتا ہے آہستہ آہستہ سے لوگوں کو پتا چلتا جائے، وہ آپ کرتے ہیں، بٹ قیمت آپ بہتر قیمت دیتے ہیں کسٹمرز کو. سو ریپڈ مارکیٹ پینیٹریشن ہو یا سلو مارکیٹ پینیٹریشن ہو، دیٹ ڈپینڈس آن دا فرم، دیٹ ڈپینڈز آن ادر فیکٹرز اینڈ ہاؤ دا فرم وانٹس ٹو اچیو the end result, economies of scale, for example. But essentially, this is one good guideline کہ جب آپ دیکھیں کہ economies of scale حاصل کرنے سے competitive advantage حاصل ہو جائے گا, that is time to think of market penetration. Next slide میں آپ دیکھیے ہم اگلی strategy دیکھ رہے ہیں انٹینسو اسٹریٹجیز کی 3 اسٹریٹجیز میں سے, اینڈ دیٹ از مارکیٹ ڈیولپمنٹ. یہ جیسا کہ سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے, انٹروڈیوسنگ پریزنٹ پروڈکٹس اور سروسز انٹو نیو جیوگرافیکل اور جیوگرافک ایریا. یہ جو مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہے, پیچھے میں اشارہ کر چکا تھا اس کی طرف بھی, کہ اس کا تعلق ہے مارکیٹ کو یا ڈیولپ کریں یا آپ مارکیٹ کو ماڈیفائی کریں. ذرا بھی اگر آپ تبدیلی لاتے ہیں تو obviously you are modifying the market, but you don't want to reduce the market, you want to develop the market. So you bring about a change, lekin that change is oriented or geared towards increasing your market. لیکن اس میں آپ مارکیٹ کو وہ کرتے ہیں, چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ, اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اس سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یو ڈو ناٹ ٹچ یور پروڈکٹ اور یور سروسز. کہنے کا مقصد یہ کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں, جو آپ کے ایگزسٹنگ سروسز ہیں, آپ ان کو ہی وہی پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن آپ مارکیٹ اپنی جو ہے اسے بڑھاتے ہیں. اینڈ ایز آئی سیڈ ارلیئر, مارکیٹ بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ یو کوڈ ہیو 2 سچویشنز. نمبر 1, جیسا کہ مارکیٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ آل سچ پرسنز, آل سچ فیملیز, آل سچ انڈیویجولز, آل سچ آرگنائزیشنز ہو ہیو سملر نیڈس اینڈ وانٹس, یہ مارکیٹ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل, لاہور شہر میں جتنی بھی آبادی ہے, تمام لوگ لیٹ سے ڈبل روٹی نہیں کھاتے ہوں گے یا نان نہیں کھاتے ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو نان کھانا پسند کرتے ہیں پورے لاہور میں؟ obviously not everybody. So let us say کہ آدھے لوگ, مثال کے طور پہ, کہ آدھے لوگ جو ہیں 50% آف دا پاپولیشن آف لاہور وہ نان کھانا پسند کرتی ہے, نان کھاتے ہیں, نان کھانا چاہتے ہیں. سو اگر کوئی آرگنائزیشن جو بیکنگ یا کنفیکشنری کے بزنس میں ہو, وہ کانٹمپلیٹ کر رہی ہو کہ بھی ہم نان بھی بنا کر بیچیں یا پرووائڈ کریں ٹو آور کسٹمرز, سو دے وڈ سے کہ لاہور میں 50% آف لاہور کی جو بھی پاپولیشن ہے, دیٹ از دا مارکیٹ فار نان. اسی طرح اور پروڈکٹس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
So market is not a geographical area always. اور جیوگرافیکل سینس میں جب ہم مارکیٹ کو لیتے ہیں تو وی مین سم تھنگ ایلس. وی مین کہ ایک جیوگرافیکل ایریا کے اندر وہ لوگ جو ہماری مارکیٹ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا تھا، صوبہ سرحد ہے، لاہور شہر ہے، گجرانوالا شہر ہے، کراچی ہے، نواب شاہ ہے، سکھر ہے، اینی جیوگرافیکل ایریا. سو جب آپ اپنے مارکیٹ کو، نون مارکیٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، that is market development. And how do you do it? When is it done? یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. گائیڈ لائنز اس کی دیکھیے. اگین گائیڈ لائنس میں آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ نیو چینلز آف ڈسٹریبیوشن دیٹ آر ریلائبل، انیکسپینسو اینڈ آف گڈ کوالٹی. مثال کے طور پہ کراچی کی مثال لے لیں. ایک آرگنائزیشن ہے جو کراچی کو ہی صرف سروسز پرووائڈ کرتی ہے، یا ایک پروڈکٹ جو بھی ہے اس کا وہ کراچی کے ایریے میں پرووائڈ کرتی ہے. اگر وہ یہ محسوس کرے کہ وہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ میں جانا چاہتی ہے تو وہ دیکھے گی کہ کیا اس کا جواز ہے. ڈو دے نیڈ ٹو گو ان ٹو اٹ؟ از اٹ ایڈوائزبل ٹو گو ان فار مارکیٹ ڈیولپمنٹ؟ اینڈ اف دے لک اراؤنڈ، اور وہ دیکھیں کہ حیدرآباد میں اچھے چینلز آف ڈسٹریبیوشن اویلیبل ہیں جو کہ ریلائبل بھی ہیں، انیکسپینسو بھی ہیں، اور اچھی کوالٹی کی سروس دے سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹرشپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو دیٹ وڈ بی اے گڈ ریزن فار دیٹ آرگنائزیشن ٹو موو ان ٹو حیدرآباد. اسی طرح شہر کے اندر بھی مارکیٹس ہو سکتی ہیں، جیوگرافیکل ایریا پہ، ریجنل ایریاز پہ ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی یا سیگریگیٹ یا سیگمنٹ کی ہوئی. سو دس از ون گڈ گائیڈ لائن فار یوزنگ مارکیٹ ڈیولپمنٹ ایز اے اسٹریٹجی. جب نئی اچھی سروس دینے والی اور انیکسپینسو سروس دینے والی چینل آف ڈسٹریبیوشن اویلیبل ہو، موجود ہو، جسے آپ استعمال کر سکتے ہو. اسی طرح دوسرا دیکھیے، دوسرا بلٹ، when the firm is very successful in whatever it is doing, at what it does. یہ جو ہے کہ آلریڈی فرم بہت اسٹیبل ہے، جو بھی کام کر رہی ہے، واٹ ایور بزنس اٹ از ان، بڑے اچھے آسان طریقے سے کر رہی ہے، کوئی سگنیفیکنٹ اسٹرگل والی سچویشن نہیں ہے، تو آبویسلی دے کین دین تھنک کہ ہاں اب اگر ہم ایکسپینڈ کریں، اپنی مارکیٹ کو بڑھا لیں، اگر ہم پہلے لیٹر سے 5 ملین لوگوں کو ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یا ایک پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، ناؤ وی کین گو ان فار اے لارجر نمبر آف پیپل، یا لارجر جیوگرافیکل ایریا کو ہم کور کر سکتے ہیں. سو دیٹ از گڈ ریزن. دوسرے لفظوں میں کہ فار گوئنگ ان ٹو مارکیٹ ڈیولپمنٹ یہ ضروری ہے کہ فرم آلریڈی یا آرگنائزیشن آلریڈی اسٹیبل ہو، اور جو کچھ کر رہی ہو اچھے طریقے سے کر رہی ہو، اسے سبقت حاصل ہو اپنے کاروبار پہ، اسے کنٹرول ہو پورا اپنے کاروبار پہ. نیکسٹ بلٹ دیکھیے کہ وین دیر آر انٹیپڈ انسیچوریٹڈ مارکیٹس. انٹیپڈ انسیچوریٹڈ مارکیٹ سے مراد ہماری یہ ہے کہ کچھ ایسے مارکیٹس ہیں جن کو فرم نے ابھی تک ٹیپ نہیں کیا، جن کو فرمز نے ابھی تک وہاں اپنے آپریشنز شروع نہیں کیے، یا وہ مارکیٹس ابھی سیچوریٹ نہیں ہوئی ہیں. سیچوریٹ سے مراد یہ ہے کہ جتنی گنجائش تھی اس میں پروڈکٹس بیچنے کی وہ پوری ہو چکی ہے، اور نئے کسٹمرز بنانا مشکل ہو جائیں. سو ایسی سچویشن میں ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ سیچوریٹ ہو گئی ہے. سو آبویسلی سیچوریٹڈ مارکیٹس میں کوئی بھی آرگنائزیشن جانا پسند نہیں کرتی. سیچوریٹڈ مارکیٹس میں گروتھ پاسبل نہیں ہوتی، آپ کی سیلز میں کی بڑھنے کی پاسبلٹیز کم ہوتی ہیں. سو آرگنائزیشنز ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو سیچوریٹڈ مارکیٹس. پر اگر انسیچوریٹڈ مارکیٹس نظر آئیں،
انسیچوریٹڈ مارکیٹس کہیں بھی محسوس ہوتا ہو کہ ہیں، موجود ہیں، نو آرگنائزیشن ول وانٹ ٹو اگنور دیٹ. ہر آرگنائزیشن کی کوشش ہوگی کہ ہم انسیچوریٹڈ مارکیٹس کو ٹیپ کریں اور ان کو کور کریں، ان کو ایکسپلائٹ کریں، ان سے فائدہ حاصل کریں. سو دس از اگین سچویشن جہاں کوئی مارکیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی سیچوریٹڈ نہیں ہے یا ابھی اسے پوری طرح ٹیپ نہیں کیا گیا، سو آرگنائزیشنز وڈ وانٹ ٹو موو انٹو دیٹ مارکیٹ، اینڈ موونگ انٹو دیٹ مارکیٹ وڈ مین enlarging or modifying or developing your own market. So this is another guideline for market development. Next bullet دیکھیے، capital and human resources necessary to manage expanded operations. اب what do we need؟ جب ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی نئے ایریا میں ہم جا کر اپنے آپریشن اسٹارٹ کرتے ہیں، what do we need for that؟ دو بنیادی ریکوائرمنٹس جو ہیں، نمبر 1 فائنینشیل ریسورسز، کیپٹل ریسورسز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اینڈ سیکنڈ ہیومن ریسورس، لوگوں کا، اچھے کام کرنے والوں کا ہمیشہ فقدان رہا ہے. اینڈ جب کوئی آرگنائزیشن یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس ریکوائرڈ کیپٹل بھی موجود ہے، فائنینشیل ریسورسز کی کمی واقع نہیں ہوگی once it starts that operation once it moves into a new market، اور at the same time یہ بھی دیکھے کہ اس کے پاس مین پاور اویلیبل ہے، ہیومن ریسورس اویلیبل ہے. ہیومن ریسورس صرف بندوں کی نفری پوری کر دینا کافی نہیں ہے، بٹ لوگوں کا ٹرینڈ ہونا، لوگوں کا اہل ہونا اس کام کے لیے، اینڈ موٹیویٹڈ انتھوزیازم کے ساتھ اسپرٹڈ ہونا، یہ اہم ہے. سو اف دے ہیو دا رائٹ کائنڈ آف پیپل، دوسرے لفظوں میں the right thing to say would be having the right kind of people. So if any organization feels that it has the right kind of people and it has the right amount of financial resources, there is no reason for not going into market development. اس کے ساتھ اگلا آپ دیکھیے، the next one is excess production capacity. Excess production capacity is often a problem. اور اسپیشلی ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں یوزلی جب کوئی نیا کام لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، کسی انڈسٹری میں داخل ہوتے ہیں اور کوئی فیکٹری لگاتے ہیں، کوئی پروڈکشن شروع کرتے ہیں، کوئی چیز بیچنے کے لیے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی فیکٹری لگائیں، ملک میں سب سے بڑی، بر اعظم میں، ایشیا میں سب سے بڑی، دنیا میں اگر نہیں ہو سکتی تو ایشیا میں تو سب سے بڑی ہو، انڈو پاک میں سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑی ہو. اینڈ یوزلی پیپل اینڈ اپ بائنگ وٹ وی کال، اور پیپل اینڈ اپ سیٹنگ اپ اوور کیپیسٹی، یعنی جتنا وہ بیچ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ان ادر ورڈز اگین، جو مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے، جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے آپ کے پلانٹ کی، آپ کے آرگنائزیشن کی، وہ لیٹ اس سے 50,000 یونٹس پر منتھ ہے. اینڈ دا سیلنگ کیپیسٹی اور دا کیپیسٹی دیٹ دا مارکیٹ کین absorb is a maximum, let's say 20,000 units or 30,000 units. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک کہ اتنی کیپیسٹی، مینوفیکچرنگ کیپیسٹی اور پروڈکشن کیپیسٹی بیکار پڑی ہوئی ہے. You have the capability of making and selling that much extra, but you are not doing it. And what is more painful، کہ اتنا پیسہ آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، وہ پیسہ کسی کام نہیں آ رہا، انفیکٹ وہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. سو
this is a situation which organizations try to, or at least they should try not to fall into such a situation. Therefore, ہر آرگنائزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرے. اسے ہم کہتے ہیں کیپیسٹی یوٹیلائزیشن. اینڈ وین ایور وی فائنڈ دیٹ آور آرگنائزیشن has a certain production capacity which is not being utilized, we should move into market development, for example, تاکہ نئے مارکیٹس ایکسپلور ہوں, نئے مارکیٹس ٹیپ ہوں, اور وہ جو آپ کی ان یوٹیلائزڈ کیپیسٹی ہے وہ یوٹیلائز ہو جائے, اور وہ جو پیسہ بلاک ہوا ہے, انویسٹ ہو کر پڑا ہوا ہے, اٹ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, اٹ از ناٹ کمنگ ان ٹو گڈ یوز, اس کو استعمال میں لایا جائے. سو ایکسیس پروڈکشن کیپیسٹی از انف ریزن ٹو تھنک آف مارکیٹ ڈیولپمنٹ. اور اس سلائڈ کے آخری یہ دیکھیے بلٹ, بیسک انڈسٹری ریپڈلی بیکمنگ گلوبل. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ ڈز دس بیکم a reason, or how does this justify going into market development? بہت آسان ہے, it's not difficult. You can figure it out yourself, and I think you may have done it by now already. اگر کوئی بھی فرم, کوئی آرگنائزیشن جس کام میں ملوث ہے, جس کام میں انگیجڈ ہے, اس کی بیسک انڈسٹری کو دیکھے اور وہ یہ محسوس کرے کہ یہ ریپڈلی ایکسپینڈ کر رہی ہے اور گلوبل ہوتی جا رہی ہے. آلریڈی جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ بیوریج انڈسٹری گلوبل ہے. بیوریج could be ٹی, کافی, اور ایون کولا ڈرنکس اینڈ ادرس, سافٹ ڈرنکس. تو یہ کافی تیزی سے گلوبلائز ہو چکی ہے. اسی طرح کمپیوٹرز اب گلوبلائز ہو چکے ہیں, موبائل فونز بھی گلوبلائز مورلیس ہو گئے ہیں, اور اگر نہیں ہوئے تو تیزی سے ہوتے جا رہے ہیں. سو جو بیسک انڈسٹری ہے اگر وہ گلوبل ہو گئی ہے, اپنے ملک سے باہر بھی تیزی سے پھیل رہی ہے دنیا میں, دیٹ از اے گڈ ٹائم ٹو تھنک آف مارکیٹ ڈیولپمنٹ. وائی؟ اس کا مطلب ہے کہ نئی مارکیٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں آلریڈی, مارکیٹس میں پوٹینشیل موجود ہے, firms are moving into those markets, so why shouldn't you move in there? Why shouldn't I take my company and my products or my services into those markets also? So یہ ہے مقصد اس کا کہ جب آپ دیکھیں کہ بیسک انڈسٹری ریپڈلی گلوبل ہو رہی ہے یا انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کر رہی ہے, that is time to think of market development. Okay, the next slide آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ. ہم نے مارکیٹ پینیٹریشن بھی دیکھ لی, ہم نے مارکیٹ ڈیولپمنٹ بھی دیکھ لی. It is now time to see the third amongst the intensive strategies, which is product development. Product development again is seeking increased sales by improving present products or services or developing new ones. یہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی طرح ہی ہے, لیکن اس میں آپ نئے مارکیٹ ڈیولپ نہیں کرتے, آپ نئے پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں. آپ مارکیٹ کو چھیڑتے نہیں ہیں, اس کو وہیں رہنے دیتے ہیں. انہی لوگوں میں آپ اپنی چیز بیچتے ہیں, اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اسی جیوگرافیکل ایریا میں, اف اٹ از اے جیوگرافیکل سیگمنٹیشن. لیکن پروڈکٹ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں, شوڈ یو ڈیولپ اے نیو پروڈکٹ اور شوڈ یو امپروو یور ایگزسٹنگ پروڈکٹ. دونوں طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں, یا دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے, in order to serve those same customers, the same market جس میں آپ سرو کر رہے ہیں, جن کو آپ سرو کر رہے ہیں, لیکن
you want to increase your sales. So sales can be increased not only through market penetration, not only through market development, but sales can also be increased by product development. So یہ ہے product development کا یہ. اس کی گائیڈ لائنس اگین there is a set of guidelines which we have for product developments. اینڈ اس کو آئیے دیکھیں تو پہلا بلٹ آپ دیکھیں گے پروڈکٹس ان میچورٹی اسٹیج آف دا لائف سائیکل. آپ نے مارکیٹنگ میں بھی پڑھا ہوگا, دیگر اور مضامین میں بھی پڑھا ہوگا اور آگے پڑھیں گے بھی کہ ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہے, اور وہ لائف سائیکل جو ہے وہ یوں چل کے اور اپنی ہائٹ کو پہنچتا ہے اینڈ دین ڈکلائن کی طرف جاتا ہے. اٹ اسٹارٹ فرام دی انٹروڈکشن, مووز آن ٹو دا گروتھ, دین فرام گروتھ ٹو میچورٹی اینڈ فائنلی ٹو دی ڈکلائن اسٹیج. اب یہ جو لائف سائیکل ہے کسی بھی پروڈکٹ کا, یہ چند دن بھی ہو سکتا ہے, چند ماہ بھی ہو سکتا ہے, چند سال بھی ہو سکتا ہے, اور سینکڑوں سال بھی ہو سکتا ہے. ٹیک دی ایگزامپل آف ٹی. جہاں تک چائے کا تعلق ہے, ایز اے پروڈکٹ اس کا لائف سائیکل ہزاروں سال پہ یہ ہے, بیکاز چائنا میں یہ شروع ہوئی تھی, ایجاد ہوئی کہہ لیں یا ڈیولپ ہوئی کہہ لیں یا ڈسکور ہوئی, وٹ ایور یو وانٹ ٹو یوز, وٹ ایور ٹرم یو وانٹ ٹو یوز, لیکن چائنا میں یہ اسٹارٹ ہوئی اور کوئی 3000 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے کانٹیکس میں جسے ہم چائے سمجھتے ہیں اور چائے جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں, ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ پہ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس ایریے میں یہ آئی تھی آج سے چند سو سال پہلے, اور زیادہ ڈیولپ ہوئی تھی برٹش گورنمنٹ کے یہاں آنے سے. اب اس کا لائف سائیکل 100 سال سے زیادہ ہے, لیکن کچھ چیزوں کے لائف سائیکل کم ہوتے ہیں. سو ایوری پروڈکٹ ہیز ٹو گو تھرو اے سرٹن لائف سائیکل. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ ہے جس کا لائف سائیکل میچورٹی اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے, تو آبویسلی میچورٹی اسٹیج کے بعد جو نیکسٹ اس کا لاجیکل اسٹیج آئے گا, فالو اپ آئے گا, دیٹ از دا ڈکلائن اسٹیج. سو ڈکلائن اسٹیج میں آنے سے پہلے اٹ از ٹائم کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو یا تو تھوڑا ماڈیفائی کریں پروڈکٹ کو, یا پروڈکٹ کو ہم تھوڑا سا فردر امپروو کریں تاکہ اس کی میچورٹی اسٹیج میں رہنے کی مدت جو ہے وہ میکسیمائز ہو سکے. ڈکلائن اسٹیج کو ہم جتنا جہاں تک بھی روک سکیں روک لیں. آف کورس ڈکلائن اسٹیج میں داخل ہوتے ہی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو ریجوونیٹ کرتی ہیں اپنے پروڈکٹ کو, اینڈ دیٹ از نون ایز دا ریجوونیشن اسٹیج. ریجوونیشن سے مراد یہ ہے کہ اسے دوبارہ فریش اپ کرنا, ریفریش کرنا, دوبارہ اس میں جان ڈالنی, ان ادر ورڈز. اب ریجوونیشن کو بھی آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں. اف یو لک اراؤنڈ یو, مارکیٹ میں ایسے پروڈکٹس ہیں جو بڑے عرصے سے چلے آ رہے ہیں, 10-20 فار ڈیکیڈز, مے بی فار 100 years اور پلس 100 years, بٹ وہ دے الٹیمیٹلی وینٹ ان ٹو اے ڈکلائن. ایک مشہور صابن ہے, اینڈ آئی ول لیو اٹ ٹو یو کہ آپ خود اس کو پکڑیں کہ بھئی یہ کون سا صابن ہے جو ڈکلائن سٹیج میں چلا گیا تھا, لیکن پھر آرگنائزیشن نے, کمپنی نے بڑے اچھے طریقے سے اسے ریجوونیٹ کر لیا ہے, اسے واپس اس میں جان ڈال دی ہے. وہ پروڈکٹ اب واپس اسی طرح بکتا ہے جیسے پہلے کسی زمانے میں, آج سے 20-25 سال یا 40 سال پہلے بکتا تھا. سو یہ ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, اینڈ ون ریزن فار پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. جب آپ کا پروڈکٹ میچورٹی اسٹیج میں پہنچ چکا ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ میچورٹی اسٹیج سے وہ ڈکلائن کی طرف بھی جانے کو تیار ہے,
So that's the time کہ آپ پروڈکٹ کو ڈیولپ کریں, either by improving your products or even coming up with a new product, تاکہ اس ڈکلائن میں گئے ہوئے پروڈکٹ کی ریپلیسمنٹ آپ لا سکیں. دوسرا بلٹ دیکھیے, when you see that your product competes in an industry characterized by rapid technological developments. کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے لیں, اور آج کل اگین دیز آر ٹو ایکسلنٹ ایگزامپلس, کمپیوٹرز ہیں اور موبائل ٹیلی فونس ہیں. کسی بھی ایسے انڈسٹری میں ہوں کوئی بھی پروڈکٹ جہاں بہت ریپڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں, ایسے انڈسٹری میں یا ایسے پروڈکٹس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یوزلی ان کا لائف سائیکل, ان کا پروڈکٹ لائف سائیکل ریلیٹیولی شارٹ ہوتا ہے, اینڈ شارٹ ہونے کی وجہ سے نئے نئے پروڈکٹس آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اگین اپنے گھر میں ہی اگر آپ دیکھیں, یہ کمپیوٹرز اور موبائل ٹیلی فونس کے علاوہ اپنے گھر میں آپ متعدد چیزیں دیکھیں گے, several items in use by your family members, جو ریپڈ چینجز جس میں آ رہی ہوتی ہیں. ہر کچھ عرصے بعد کمپنی ایک نیا ماڈل نکالتی ہے, ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا اسی پروڈکٹ میں نئی جدت کے ساتھ, نئی انوویشن کے ساتھ, نئے فیچرز کے ساتھ پروڈکٹ آ جاتا ہے, اور پھر ہر کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے اس نئے ماڈل کو خریدنے کے لیے, ان نئے فیچرز کو حاصل کرنے کے لیے. واٹ از دس؟ دس از نتھنگ بٹ این ایفرٹ ٹو increase your sales through product development. اور ایسے یہ آف کورس ہر پروڈکٹ میں یہ پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پہ چیئر از اے چیئر, 4 ٹانگیں ہیں, بیٹھنے کی جگہ ہے, آف کورس اس کا ڈیزائن تھوڑا سا چینج ہو جائے گا, بٹ اس میں کوئی ایسی ٹیکنالوجیکل چینج کوئی ریپڈ ایسی نہیں آتی. But look at your television, for example, or look at these various types of video cameras that people use now. کتنے اس میں نئے سے نئے ماڈل آتے رہتے ہیں, and people keep on changing them. یہ ہے product development کی یہ. And then اگلا بلٹ دیکھیے, when major competitors, they offer better quality products at comparable prices. Now this is a very alarming situation. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو خطرے کی گھنٹی ہے, کہ جو آپ کے کسی انڈسٹری میں جس میں آپ کام کر رہے ہیں, جس میں آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جو میجر کمپیٹیٹرز ہیں وہ ہمارے پروڈکٹ سے بہتر پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتے ہیں, اور قیمتیں جو ہیں وہ ہماری جیسی ہیں, یا ہم سے بہتر بھی ہیں یا ہماری جیسی ہیں. اب یہ کمپیریبل پرائسز پہ ایک بہتر پروڈکٹ لا کر مارکیٹ میں ڈالنا کمپیٹیٹر کی طرف سے, آبویسلی وہ میرے آرگنائزیشن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی. سو اگر میں الرٹ ہوں ایز اے مارکیٹر اور as a business organization, if I am alert, I will obviously not let it go or not take it so easily, so carefree manner میں اس کو نہیں لوں گا. کیا کروں گا میں؟ I will think کہ اگر یہ میرے competitors comparable prices پہ بہتر پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں, so my sales are bound to be affected. And therefore, I have to do something. And that something جو ہے اس میں پہلا کام probably یہی ہوگا کہ میں اپنے پروڈکٹ کو ریویو کروں. How can I improve my product? Should I improve my product? Should I improve my product to an extent کہ اس کے فیچرز بہتر ہو جائیں, اس کی کیریکٹرسٹکس بہتر ہو جائیں, اینڈ پرائس بھی بہتر ہو جائے یا کمپیٹیٹیو ہو جائے ریلیٹیو ٹو ادر کمپیٹیٹیو
products. So یہ ایک بہترین مثال ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا سوچنے کے لیے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف دھیان یا توجہ دینے کے لیے. This is a good guideline. A situation when your major competitors, they bring out better products at comparable prices. And اگلا بلٹ جو ہے دیکھیے، competing in a high growth industry. جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی تھی کمپیوٹرز کی اور ٹیلی فونس کی، موبائل ٹیلی فونس کی، there can be other industries also, especially in a young country like ours, جو ایج کے لحاظ سے بھی ینگ ہے ملک ہمارا، اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی ینگ ہے. اتنی گنجائش ہے پروڈکٹس کی ہمارے ہاں ابھی آنے کی اور فردر ڈیولپ ہونے کی، کہ more and more people will get into using those products and the industry will be classified as a high growth industry. High growth industries mein again you can take many examples. Look around yourself, اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے آس پاس دیکھیے، اینڈ آپ دیکھیں گے کہ بے شمار ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہائی گروتھ انڈسٹری کے پروڈکٹس ہیں. سو اگر آپ ایسی انڈسٹری میں کمپیٹ کر رہے ہیں، ایسی انڈسٹری میں آپ ملوث ہیں جو ہائی گروتھ انڈسٹری ہے، جس میں گروتھ ریٹ خاصا تیز ہے، سو آبویسلی ہمیں اپنی پوزیشن اس انڈسٹری میں برقرار رکھنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو ٹو تھنگز اگین. باقی مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے علاوہ یا مارکیٹ پینیٹریشن کے علاوہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اگین ہمیں دو چیزیں ہر وقت سامنے رکھنی ہوگی. نمبر 1 کہ اپنے پروڈکٹس کو ہم بہتر کریں تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں اور اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ سکیں، یا اپنی پوزیشن کو مارکیٹ شیئر کے حوالے سے انڈسٹری میں برقرار رکھنے کے علاوہ بڑھا سکیں. اگر ہم لیٹ سے اف وی آر ایٹ نمبر 4 پوزیشن مارکیٹ شیئر کے لحاظ سے، تو وائی ناٹ remain at number 1, and if not, why not try and be number 3? Why not try to be the leader in the market also? So اپنے market position کو بہتر کرنے کے لیے we have to continuously think of either improving our products or even developing new products. So product development itself is an excellent strategy if I am competing in a high growth انڈسٹری. اسی سلائڈ کا جو اگلا آخری بلٹ ہے، اسٹرانگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیپیبلٹیز. اب اس کو اگر آپ دیکھیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیپیبلٹیز، R&D ہم جسے عام طور پہ کہتے ہیں، all firms do not engage in extensive research and development. پیچھے ہم نے دیکھا بھی تھا، اس کو ڈسکس بھی کیا تھا، آگے مزید بھی کریں گے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آف کورس خاصا پیسہ چاہیے، اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تمام آرگنائزیشنز خود نہیں کرتے یا زیادہ حد تک نہیں کرتے، کریں گے بھی تو تھوڑا بہت کرتے ہیں، باقی وہ آؤٹ سورسنگ کروا لیتے ہیں، باہر سے کروا لیتے ہیں. لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو میں یا آپ یا کوئی بھی بزنس آرگنائزیشن اگنور نہیں کر سکتے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہم. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از سم تھنگ وچ از اے کانسٹنٹ نیڈ فار اینی بڈی who is in the business of providing a product or a service. Or strong and effective research and development کا ہونا کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کامیابی کو کی پاسبلٹیز کو کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے. اب مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے یا مارکیٹ پینیٹریشن کے لیے یا ہاریزونٹل ایکوزیشن کے لیے
یا ورٹیکل انٹیگریشن کے لیے R&D کا اتنا عمل دخل نہیں ہے. ہوگا بھی تو بہت کم ہوگا. میکسیمم جو عمل دخل ہے R&D کا وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. وائی؟ بیکاز R&D is all about developing your product. It's all about bringing new innovation into your product. It's all about improving your product. So جس کسی آرگنائزیشن میں R&D capabilities اچھی ہوں گی, that organization will have a good chance of utilizing those R&D capabilities for product development and going into the success stage. So جہاں کہیں بھی اچھی capabilities موجود ہوں R&D کی, that company or that organization or that firm should, rather must consider product development as a possible strategy. اب یہ تھی انٹینسو اسٹریٹجیز, رادر یہ تھی گائیڈ لائنز فار پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. واٹ ہیو وی ڈن ٹوڈے؟ ہم نے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈسکس کیا, اس سے پہلے ہم نے مارکیٹ ڈیولپمنٹ ڈسکس کی, اینڈ اس سے پہلے ہم نے مارکیٹ پینیٹریشن ڈسکس کی. اب یہ تین جو اسٹریٹجیز ہیں, these are all regarding, or these are all considered to be intensive strategies. Why? Because intensive strategies require intensive effort. And all these three strategies require intensive effort in order to increase your sales or in order to increase your control on the market. So یہ آج کا سیشن تھا ہمارا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ کہ یہ آپ جیسے ہم کرتے چلے آئے ہیں, ہم نے انٹیگریشن اسٹریٹجیز دیکھیں, ہم نے اور مختلف دوسری ہاریزونٹل اسٹریٹجیز دیکھیں, اب ہم نے جنرک اسٹریٹجیز بھی پچھلے اس میں دیکھ لیں, آج کے اس میں انٹینسو اسٹریٹجیز بھی دیکھیں. آئی ہوپ یو آر فالوئنگ اٹ آل اپ. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل, میں توقع کرتا ہوں, امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے کتاب کے ریلیونٹ چیپٹرز جو ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. اینڈ نیکسٹ چیپٹر, نیکسٹ سیشن میں اسی چیپٹر سے جو اگلا پورشن ہے, جو اگلا سیٹ آف اسٹریٹجیز ہے, جسے ہم ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجیز کہتے ہیں, ہم وہ دیکھیں گے. اینڈ پاسبلی شاید اس سے آگے ڈیفینسو اسٹریٹجیز بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سیشن میں کریں, ورنہ ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجیز تو ڈیفینیٹلی ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے. اینڈ انٹل دین آئی ہوپ کہ all of you will take care of yourself, and as I keep on saying every time, whoever you are, wherever you are, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, خوش رہیے گا. Take care of yourself and God be with you. خدا حافظ.